اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین و خاتم المعصومین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد الذی کان صدیقا فی التصدیقات عادلا فی احکامی غنیا فی اموالی علیا فی الدرجات فاطما فی تطہیراتی حسنا فی صفاتی شہیدا فی تجلیاتی وعلا آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و اولیاء ملتہ و علماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون صدق اللہ العظیم لخمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر کو لے ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول تو منو دوستو دامانے آل رسول تو منو دوستو دامانے آل رسول تو منو دوستو دامانے آل رسول رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لو جی محبت نہ درود پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا ولی اللہ مزید کھولے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا ولی اللہ تو جی ایک دو حدیث میں درود و سلام دے والے نال سن لو تاجدار کائنات آقا نعمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء طہارۃ و غسل و طہارۃ قلوب المؤمنین من الصداع الصلاۃ علیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار کائنات نے فرمایا ہر چیز نو پاک صاف ستھرا کرن واسطے پانی دا استعمال کرو کس چیز دا مثلا حضور فرمایا اگر مومنو میرے کلمہ پڑھن والیو میرے امتیوں سچے پکے غلاموں تہاڈا جسم ناپاک ہو جائے انہوں گندگی لگ جائے نجاست لگ جائے ناپاکی لگ جائے تے فرمایا پانی دا استعمال کرو تہاڈے واسطے یہ آسانی ہے جدو پانی دا استعمال کرو گے تے فرمایا بدن تہاڈا پاک ہو جائے گا صاف ہو جائے گا ستھرا ہو جائے گا اگر تہاڈا لباس پلیت ہو جاوے پانی دا استعمال کرو لباس بھی پاک صاف ستھرا ہو جائے گا وَطَہَارَةُ قَلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الصُّدَاعِ الصَّلَاةُ عَلَيَّ مومنو اگر دل پلیت ہو جاون میں محمد دی ذات درود پڑھیا کرو گالی سمجھ آ رہی کہ کوئی نہ اس وجہ تو درود ادامہ نل نہیں انہوں فامہ نل پڑھو ثنا خان بھی تو انہوں آندہ ہے کہ یار مل کے پڑھو وہ دی وجہ کیونکہ ایک دفعہ حضور دی ذات درود پڑھن دنال میرے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ اچھی بات نال میں مصطفیٰ دی ذات درود پڑھ رہے اس بندے اتے 7 آسمانہ دے فرشتے ہس ہس کے درود پڑھ دے 7 آسمانہ دے فرشتے ایک اساں عام بندیاں واسطے دعائے مغفرت کر دے تے جڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ فرشتے ساڑھے حق واسطے دعا کرن وہ درود ادامہ نل نہیں وفاوہ نل پڑھے عادت سمجھ کے نہیں انہوں عبادت سمجھ کے پڑھے اینج پڑھے کہ اساں دا جسم ایتے ہوئے لیکن کلیجہ زہرہ دے بابا دے قدمہ دے تھلے ہوئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا سادی گفتگو سادہ
جو ترنم لائی تو پھر تھوڑی اگلے کھول دیا تو ارشادہ کرو تو والیوم تھوڑا دیر کر دو مہربانی تو جو فرماؤ روشے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اے ڈبلی کم کرو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد آقا نعمت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی مقدس و بابرکت بارگاہ عالیہ دے اندر لا تعداد درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام جملہ شامین و حاضرین جملہ بانیان محفل ثناخان مصطفیٰ نقیب محفل جتنی بھی دور و نزدیک تو مہمانان گرامی تشریف لے ہو بالخصوص نہایت استاں دلائق حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شہباز احمد مدنی صاحب حافظ اللہ تعالی علیہ سب نو میری طرفوں محبت برا سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھی میں نو پتہ ہے کہ ٹائم ہو گیا کافی محفل اسی خود بھی کران دے رہنے ہیں اور رستہ بھی انتظام ہوندہ رہندا ہے تقریباً اس ٹائم اسی محفل ختم کر دے دی یہ جڑا ساڑا معمول ہے لیکن میں نو پتہ ہے ہون تسی بھی تھکے پہ تو میں آپ بھی بڑا تھکا پہ کہ جے تساں جناب علی ذوق دو گے تو انشاءاللہ میں بھی تو انہوں ذوق داں گا جی میرے تو پہلے حضرت صاحب نے بڑے خوبصورت انداز دے وچ اشعار پڑھے ثناخانی کیتی کمال دی اللہ پاک انہاں دی مزید آواز دے وچ بلکہ لحن دودی عطا فرمائے مالک مزید حضرت صاحب نو نقیب محفل نو اس طرح عطا فرمائے تو جنہیں آئے ہو اللہ پاک تو آڈی جان مال عزت دی حفاظت فرمائے میں جڑی چند منٹ گفتگو کراں گا تے بیٹھن دا ثبوت دو ہاں ایک دفعہ کہ واقعی تسی تے میں حاضر ہاں ایک چھے بات رکھ کے بولو ہاں سبحان اللہ وکھری وکھری جڑی آواز اردو چند بندے بول دے پنے اردو بول دے پنے ایک آواز نہ بولو ہاں سبحان اللہ ماشاءاللہ بندے تو تسی دیکھو جی اگے بھی تو آڈے چہریاں تو میں جناب علی واقف ہاں کچھ بندے نوے نے تسی منوں بھی جان دے میں تو انہوں جاننا اللہ پاک سب دی خیر فرمائے حاضری قبول فرمائے ذریعہ نجات بنائے تو بہرحال آواز کو جو فرماؤ تقریر ہون لگی ہے شروع تے میرے حال تکیے بھی بیٹا میرے حال دیکھو بھائی اے بچہ میرے حال دیکھو میرے حال بیٹا تسی میرے حال دیکھو ماشاءاللہ سونا لگدا پہ ہاں تینوں چچدا پہ میرا پتر یہ انجی ان کار لے کے جانا ہے ٹھیک ہے اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ان تسی یہ غور کرنا ہے نوٹ کرنا ہے کہ میں ان آیات دے وچوں نبی پاک دی عظمت کی میں بیان کرنی ہے جی سورۃ البقرہ ہے او عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے نا کہ شدہ مدہ زیرہ زبراں سب شان تیری وچائی اے سورت الحمدللہ یعنی سورت فاتحہ الحمدللہ دی الف لام تو لے کے والناس دی سین تک سارے دا سارا قرآن میرے نبی دی نات بیان کرتا سنو کہ الف لام میم دے وچ میرے نبی پاک دی کی فضیلت ہے کی حضور دا مقامی عظمت ہے سورت البقرہ دا آغاز ہے پارہ نمبر 1 کے سورت نمبر 2 ہے اللہ فرما رہے الف لام میم میں نہیں آٹھاں گا کہ تسی کنز الایمان ہی صبح اٹھا اٹھو تے اوہی پڑھے آئے تو آنو جیڑا چنگا لگدا ہے کچھ دوسرا بندہ بھی بیٹھا ہے بھائی ساڑھا کوئی آئی گیا ہے کہ موسٹ ویلکم دی ساتھ بسم اللہ جی وہ بھی ساڑھی محفل چی حاضر ہے بلکہ ساڑھی کی یہ محبوب دی محفل ہے تے ساڑھا کیتا ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں سرکار دے بلائے ہوئے تسی مہمان ہو اگرچہ میں تو آڈے اسٹیج دے جننے بیٹھے ہو کافی بندے نے جنہ دے نامہ تو میں نواقف ہاں لیکن جدی محفل چے بیٹھے ہاں یہ ساڑھا یقین ہے کہ وہ ساڑھے نامہ تو بھی واقف ہے ساڑھیاں شکلہ تو بھی واقف یہ حضور کا مقام ہے اللہ دی عطا ہے اس مالک نے انہوں نے عطا کیتا ہے میرے نبی رحمت آقا نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی زبانی برکت دے بچوئے جو لکھ لیا او اللہ دا قرآن بن گیا رب کائنات دا قرآن الف لام میم کسے بھی مسلک دا ترجمے والا قرآن پاک تسی چاہو تو تسی پڑھے آ جائے ویکھیا جائے کہ کسے الف لام میم دا کسے ترجمہ کیتا ہوگا نہیں کیتا ہوئے
کسی بھی نہیں کیتا، وہ چاہے اہل سنت ہے یا اہل سنت تو ہٹ کے کوئی بندہ ہے۔ بھئی جڑا بندہ پہلے سپارے تو لے کے سورۃ فاتحہ تو لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لے کے تعوذ تسمیہ تو لے کے وہ سورۃ ناس تک پورے دے پورے قرآن دا ترجمہ لکھ رہے ہیں، تو کی گل ہے وہ الف لام میم یا اس طرح دے جنہیں حروف نے، مثلا الف لام را، ہا میم، طٰہٰ، یاسین، نون، اس طرح دے جتنے بھی حروف نے انہاں دا انہاں ترجمہ نہیں کیتا، وجہ کی ہے؟ اور اے نہیں حروف مقطعات۔ مفسرین دے میں جتنے بھی تفاسیر نے میں پڑھیاں، انہوں نے اقوال نقل کیتے مختلف، جڑا معتبر اقوال دے وچوں ایک قول ہے وہ اے ہوئی ہے کہ جناب اس طرح دے جتنے حروف نے انہاں دا کائنات دے اندر کسی ہستی نو علم نہیں ہے، اے اللہ تے اللہ دے رسول دے درمیان راز ہے، راز یعنی اے دا صرف اور صرف علم ہے یا اللہ دی ذات کو یا مصطفیٰ دی ذات کو۔ لب لباب خلاصہ یہ ہے، اے دا مطلب ہے کہ جو علم مصطفیٰ ہے وہ کسی اور دے کول علم نہیں ہے۔ گل دی سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جو میرے نبی نو اللہ پاک نے رتبہ یا علم یا جس بھی اینگل دے اندر مقام عطا کیتا ہے وہ کسی اور نو مقام عطا کیتا۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی اللہ دے ایک ولی گزرے، اکثر تسی علماء کولوں، ثنا خان کولوں، نقباء کولوں آپ دا نام سنے ہوئے گا۔ با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی عقیدہ اہل سنت بیان فرمانے، فارسی دا متن ہے۔ آپ فرماندے نہایت مقام عامہ مومنان بدایت مقام اولیاء است۔ فرماندے نے لوگوں جتے عام مومنان دا مقام ختم ہو جائے نا، یعنی جتے میرا توڑا حضرت صاحب دا جنہیں بیٹے عزیز اسی عام مومنان کلمہ پڑھیا، نبی پاک دے یقین رکھنے ہاں، حضور علیہ السلام تے مان ہے، فرماندے نے جتے عام مومنان دا مقام ختم ہو جائے او تو اللہ دے ولیاں دے مقام دا آغاز ہوتا ہے۔ گل نوٹ کرو، گل دی سمجھ آئے تے چنگا بندہ وہی ہوندا ہے جڑا چنگی گل دا ہوکا بھرے۔ تے جے میری گل تہاڈی عقل تو جناب کوئی تھوڑی جی بھاری ہوئی تے بے شک تسی جناب علی مٹھے بولیا یا بالکل ہی چپ رہا جے، تے جے گل دی سمجھ آوے تے ٹل لا کے عقیدہ سبحان اللہ۔ با یزید بستامی فرماندے نے جتھے عام مومناں دا مقام ختم ہو جائے نا اتھو اللہ دے ولیاں دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے۔ تے فرماندے نہایت مقام اولیاء بدایت مقام صدیقہ، جتے ولیاں دے مقام دا اینڈ ہو جے صدیقہ دے مقام دی ابتدا ہوندی۔ میں پوری عبارت پڑھاں گا کہ با یزید بستامی کہنا کی چاہ رہے ہیں۔ فرماندے نے کائنات پوری نو نہ مد نظر رکھیا تے ایک چند 17 دے وچ انہاں نے حضور دی عظمت نو بیان کیتا۔ فرماندے نے جتے ہر مومن دا عام ایمان والے دا مقام ختم ہو جائے او تو اللہ دے ولیاں دے مقام دی ابتدا ہوندی، تے جتے ولیاں دے مقام دی اینڈ ہو جائے او تو فرماندے نے صدیقہ دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے۔ قرآن کریم ہے نا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اسی طرح اپنی ترتیب بیان کی تھی، لیکن آپ تھلو گئے، قرآن اتو تھلے آئے نا، لیکن حضرت با یزید بستامی تھلو اتے گئے۔ فرماندے جتے ولیاں دے مقام دی اینڈ ہو جائے صدیقہ دے مقام دی ابتدا ہو دی ہے۔ نہایت مقام صدیقہ بدایت مقام انبیاء، جتے صدیقہ دے مقام دی اینڈ ہو جائے اتو 1,24,000 کم و بیش انبیاء دے مقام دی ابتدا ہوں دیئے، تے جتے فرمانے نہایت مقام انبیاء تے بدایت مقام رسولت، جتے 1,24,000 کم و بیش انبیاء دے مقام دی اینڈ ہو دے 313 رسولان دے مقام دی ابتدا ہوں دیئے۔ فرمانے انہا 313 رسولان میں چومی 5 ایسے رسول نے جنہاں نو اللہ پاک نے انہا مقام دیتا، انہی شان دیتی، کسی اور رسول نو مقام نہیں عطا کیتا۔ او 5 رسولان دے وچوں ایک میرے نبی نے، ایک نوح علیہ السلام نے، ایک ابراہیم نے، ایک موسیٰ نے، ایک عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اے 5 نبیان دا جو مقام ہے وہ کائنات دے اندر کسی اور دا مقام نہیں ہے۔
فرمانے نے جتے 1,24,000 کم و بیش نبیوں دا مقام ختم ہو جائے وہ تو 313 رسولہ دے مقام دی ابتدا ہوتی ہے جتے اینا دے مقام دی اینڈ ہو جائے وہ تو 50 رسولہ یعنی اولو العظم رسولہ دے مقام دی ابتدا ہوتی ہے جتے اینا دے بھی مقام دی اینڈ ہو جائے وہ تو توڑے دے میرے مصطفیٰ دے مقام دی ابتدا ہو سمجھ آ رہی ہے اللہ بھئی گل دی سمجھ آئی کہ کون پوری کائنات دا مقام ختم ہو جائے وہ تو مصطفیٰ دی مقام دی ابتدا ہے ابتدا بات ہے وہ تو آغاز ہے رسول دی عظمت دا رسول دی شان دا آغاز ہے اندازہ فرمو ابو بکر صدیق کول بیٹھے دربار رسالت سجے ہویا میرے پاک محمد فرمان لگے ابو بکر میں مصطفیٰ دی حقیقت نو جان دیو فرمایا ابو بکر یاد رکھیے گا حقیقت محمدی نو دنیا چ کوئی جان دے نہیں سوائے اللہ تعالیٰ اللہ دی ذات جان دیئے میں مصطفیٰ دی شان کی ہے اس مالک نے میرے نبی نو علم عطا کیتا کوئی بھی اینگل دیکھو جو رسول نو عظمت عطا کیتی ہے حالانکہ ایک اینڈ ہے وہ اللہ ہی ہے جدے مقام دی کوئی اینڈ نہیں اے توحید بھی ہے اے رسالت بھی ہے سنیو یاد رکھو توحید کی ہے وہ اللہ ہی ہے صرف وحدہ لا شریک جدے مقام دی اینڈ ہی کونی کائنات دی اندر جڑی بھی کوئی ہستی ہے اگرچہ مصطفیٰ جانے رحمت بھی نہیں انہاں دے مقام دی اینڈ ہے انتہا ہے لیکن اس انتہا نو کسی کو بھی کوئی پیمائش پیمانہ نہیں ہے گا کہ کوئی جان پڑتال کرے کہ انی ہے یا انی ہے وہ صرف اللہ ہی جاندہ ہے میرے محبوب نو کنی کو شان عطا کر جڑی ہے سمجھ آ انہیں تھی آلہ حضرت بولی بول لی ہے جی جب میرے نہ پڑھنا ہے تو ایک دفعہ والو کھڑا کریں ہوگا تیری بھی ڈیوٹی دیواری آگئی اولیدان ایمان مسلمان بھائیو توجہ فرمائیے گا اعلیٰ حضرت امام برکت امام اہل سنت الحاج بھی مولانا امام محمد اللہ خانہ ہستان ناریوں بریلی شریف رحمت اللہ تعالیٰ لے بولی آپ فرما میں نے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا روز دیہڑی میں جا رہے ہیں دو تین پروگرام اور اے ماشاءاللہ کافی دیر تو اے سلسلہ اللہ پاک نے عطا رب دی کہ رب عزت عطا کی تھی انہیں ڈیوٹی لائی دے رہے ہیں لیکن اے منو پتہ ہے تو سامی ادھوں اتاں اٹھ دے ہو جدو شعر پڑھنا ہو اے میرا تجربہ ہے لیکن شعر تقریر دا نام نہیں تے نام میں اس چیز دی لالچ ہے اے جنہ میری قسمت چلی کیا انہاں لگنا ہے تو آڈا رادہ نام ہی ہویا تو پاڑیاں جیباں جواب بھی نہیں کرا ہاں یہ حقیقت ہے میرا لنگر پاڑیاں جیباں یہ سچی گا لیکن یہ کہ میں خطبہ بھی سننا پڑھ سکتا کہ رب دی دے نے میں نے اس آواز دیتی ہے کہ چنگا خطبہ پڑھ لینا تو میں نے ایک خطبہ نہیں آندے کنے خطبے آندے تو میں جناب موقع مناسبت تے دے کے میں خطبہ پڑھنا تو میں اس تو بعد ایک جناب بلی کلام ہی چنگا چترا کے پڑھ سکتا ہوں لیکن میں کہا نہیں تو اس ٹائم ہی اتنا اٹھ پہنا یہ میں نے پتہ ہے لیکن میں کہا نہیں یار شعر کوئی تقریر کا نام نہیں تقریر جیڑا ہے وہ اللہ دا قرآن یا مصطفیٰ دا فرمان ہے جنہوں نے ایک شعر لگتا پیا تو میں کہا چلو ذوق بھی تازہ ہو جائے گا جے تساں جناب بلی چپ کر کے اچھے ہاتھ رکھ کے جناب بلی بیٹھے رہو تو پھر ماڑی گل ہے یارو میں نے پتا حضرت صاحب کافی دیر پڑھ دے رہے تساں انہاں نال بھی پڑھ دے رہے میں نہیں انہا آندہ تو ہمیں اشرار کردہ لیکن یہ چلو کوئی نہیں میرے پیٹی پڑھاؤ تسی ہے سارے جے میرے نہ پڑھ لو گے حوصلہ افزائی ہو جائے گی یارو جے میرے نہ پڑھنا ہے نا تو کلام اس وجہ تو سوکھا پڑھیا ہے کہ سارے تسی پڑھ سکو میں نے مشکل کلام نہیں آندے نے
تے جنہیں ان پڑھنا اے اچھے بازو رکھے ہیں ماشاءاللہ سونڈا لے کے دوا تیری آجا پھر بے شک دلے گا لیں مل کے کہہ لو سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا بالا ہمارا نبی سب سے بالا بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی وہ دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی انبیاء کو خدا نے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزے معجزات بن کے آیا ہمارا نبی معجزات بن کے آیا ہمارا نبی جنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی جن کے طلبوں کا ڈھول ہے آب حیات ہے وہ جامع مسیحا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ ہمارا تو ہٹی بھی ساریاں دی زبان سے جانے ہو ہلنی چاہیے مل کے زور پیدا ہو دے گا تو سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی فخر نہ رکھو اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا اور میرے نبی دی شان دادگار بریلی جو میں بیان کر رہے فرماتے میں سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے یا سیدی یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے کہ باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے کہ باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی اے تاب سے اے جانے جا اے جانے جا اے یا سیدی یا رسول اللہ اے جانے جا اے جانے جا میں جانے تجلہ کہوں تجھے اے بریلی دیا اللہ حضرت نے بولیا آؤ ہم گولنے دیا اللہ حضرت کو کچھ نہیں آؤ تو فیقی جاندو وہ ماندری اس صورت میں میں جانا تھا اس صورت میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا اور بریلی دا تاجدار بولیا فرمانے اے جانے جا اے جانے جا اے جانے جا میں جانے تجلہ کہوں تجھے آخر لگانے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بلہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا
سبحانہ ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی تو عالم کا